سورہ یاسین آیت 1۔ یہ آیت قرآن کریم کے ان مقاطعات میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یاسین ایک ایسا کلمہ ہے جس کے بارے میں قطعی طور پر کوئی معنی متعین نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت قرآن میں نہیں فرمائی۔ اس میں گرامی یا لقب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے پکارا ہے، جیسے طٰہٰ سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ کچھ نے اسے انسان کا مخفف قرار دیا ہے، مراد یہ کہ اے نبی یا اے انسان کامل، لیکن یہ تمام یقینی علم پر مبنی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حروف مقطعات کا حقیقی مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت 2۔ قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے اور اسے القرآن الحکیم یعنی حکمت والا قرآن کہا ہے۔ حکیم کا مطلب ہے کہ یہ کتاب حکمت سے بھرپور ہے، اس میں کامل دانائی، رہنمائی اور علم موجود ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن نہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہے، بلکہ ہر آیت، ہر حکم، ہر واقعے اور ہر تعلیم میں گہری حکمت اور مصلحت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے اس چیز کی اہمیت اور عظمت واضح ہوتی ہے۔ اس مقام پر قرآن کی قسم کھا کر دراصل اس کی حقانیت، اس کے معجزاتی پہلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ القرآن الحکیم سے مراد وہ کتاب ہے جو صرف الفاظ کا حسن نہیں رکھتی، بلکہ اس میں وہ علم ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ آیت 3۔ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی واضح تصدیق فرمائی ہے۔ یہ انداز بیان عربی زبان میں زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ یا دیگر منکرین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، ان کے اعتراضات کا یہ ایک براہ راست جواب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک آپ انہی رسولوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ان کی راہ کی درستگی کی مزید وضاحت فرمائی ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، بلکہ آپ اس راہ پر گامزن ہیں جو بالکل سیدھی اور درست ہے۔ صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، جو عدل، رحم، علم، تقوی اور حق پر مبنی ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی حقانیت کا ثبوت بھی ہے کہ آپ کسی گمراہی پر نہیں بلکہ مکمل طور پر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے۔ اس میں دراصل مفکرین مکہ کے اس اعتراض کا رد ہے جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں یا بھٹک گئے ہیں۔ اللہ نے ان کے اس الزام کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، آپ تو صراط مستقیم پر ہیں، یعنی جس راستے پر آپ ہیں وہی ہدایت اور نجات کا راستہ ہے۔ آیت 5۔ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے غالب حکمت رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اصل حیثیت اور مقصد کو واضح کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی کلام نہیں، بلکہ یہ تنزیل ہے، یعنی نازل کیا گیا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے مرحمت ہوا ہے، اور یہ محض اللہ کا ذکر نہیں بلکہ اس اللہ کا جو العزیز اور الرحیم ہے۔ اللہ کا کلام ہر دوسرے کلام پر غالب ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے انسانوں پر یہ کلام نازل فرمایا تاکہ وہ راہ ہدایت پا سکیں۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں کی اصلاح
اور فلاح کے لیے کتاب بھیجی ہے۔